لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو اولاد عطا فرمائی اس کو ہم مبشر اولاد کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، یعنی یہ ایسی اولاد تھی جن کے متعلق خود اللہ تعالیٰ نے پہلے سے خوشخبریاں دے رکھی تھی، اور یقیناً وہ بامراد، کامیاب، نیک و پارسا ہونے والی اولاد تھی۔ لیکن اس سب بشارتوں کے باوجود سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ساری زندگی اپنی اس اولاد کے لیے دعائیں کی تا وہ صالح اور خدا تعالیٰ کی محبت میں ترقی کرنے والی اور کامیاب اولاد ہو۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وصال ہوا تو حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا اپنے بچوں کو مخاطب کر کے کہ تمہارے باپ نے تمہارے لیے کوئی بہت جائیداد تو نہیں چھوڑی، لیکن دعاؤں کا ایک خزانہ چھوڑا ہے، اور دعاؤں کا وہ خزانہ ہم دیکھتے ہیں، ہم سب لوگ اس کے گواہ ہیں کہ کس طرح آپ کی پاک نسل کے کام آیا اور آ رہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے منظوم کلام میں بھی ایک نمونہ اس کا نظر آتا ہے۔ حضور نے اپنے بچوں کے لیے یہ لکھا کہ اہل وقار ہوویں، فخر دیار ہوویں، حق پر نثار ہوویں، مولا کے یار ہوویں۔ تو کوئی انسان ایسا نہیں ہے دنیا میں کہ جس کی یہ خواہش نہ ہو کہ اس کے بچے نیک، پارسا اور خدمت دین کرنے والے اور کامیاب ہوں۔ لیکن اس کا جو طریق ہمیں نظر آتا ہے، جو اس کو پانے کا گر ہمیں نظر آتا ہے، کہ وہ یہ ہے کہ اس کے لیے انسان دعائیں کرے اور اس کے مطابق جو اس کو استطاعت ہے وہ سعی بھی کرے اور کوشش بھی کرے۔ آج کل ہم اپنے اس پروگرام میں بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرورش کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ اسی موضوع پر گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج کے اس پروگرام میں ہمیں مصاحبت حاصل ہے مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب اور مکرم محترم حافظ سید مشہود احمد صاحب کی۔ ان دونوں بزرگان سے ہم بات چیت کریں گے اس سلسلے میں، اور اپنی آج کی گفتگو کا آغاز ہم کریں گے مکرم محترم حافظ مشہود احمد صاحب سے۔ آپ سب بچوں کے جو پیدائش کے بعد ان کے جو متعلقہ احکامات پہ ان پر ہم نے بات چیت کی۔ ایک جو روزمرہ کی ضرورت ہے، زندگی کا حصہ ہے، بچے کے کھانے پینے کے اوقات جو ہیں اس کے متعلق کیا انسان کا طریق ہونا چاہیے، کس رنگ میں وہ بچے کے لیے معاون اور مددگار ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کے سونے اور بیداری کے جو اوقات ہیں ان کو انسان کو کس طرح سے جو ہے وہ خیال میں رکھنا چاہیے تاکہ وہ اس کی شخصیت پر مثبت اثر ڈالنے والے ہوں۔ جی، جزاک اللہ وسیم صاحب۔ اسلامی شریعت کا اگر مطالعہ کیا جائے یا قانون قدرت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ایک بات ہمیں جو ہے وہ بڑی ظاہر و باہر نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر چیز ایک وقت مقررہ پر جو ہے وہ چل رہی ہے۔ سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، سورج اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے نمازوں کے اوقات میں بھی ہمیں وقت کی پابندی سکھائی ہے۔ تو اس میں ایک پیغام ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے بچوں کو شروع دن سے ہی، جب ان میں جو ہے وہ شعور تھوڑا سا بیدار ہونا شروع ہو جائے اور ان کو یہ سمجھ آنے لگ جائے کہ انہوں نے آگے چل کر کیا کرنا ہے، وہ کس نہج پر جا رہے ہیں، تو اس موقع پر ان کی تربیت کا جو ہے اور ان کی تعلیم کا جو ہے وہ بندوبست کرنا شروع کر دینا چاہیے۔
جب بچہ تھوڑی سی یعنی عمر سے آگے جائے، چھوٹی عمر سے تھوڑا آگے جائے، تو اسی وقت بہتر یہ ہے کہ والدین اس کے لیے کھانے کے اوقات جو ہیں وہ معین کر دیں، مختص کر دیں، تاکہ بچے میں وقت کی پابندی جو ہے کھانے کے حوالے سے بھی وہ پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ اور یہی معاملہ جو ہے وہ سونے کے اوقات میں ہے۔ مثلا خدا تعالیٰ نے خود رات کو سونے کے بارے میں جو ہے وہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهَا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے جو رات کو بنایا ہے اس کا مقصد یہی ہے تاکہ تم جو ہے وہ آرام کر سکو، اور دن کو جو ہے وہ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، خدا تعالیٰ کے فضل یعنی کام وغیرہ کے لیے تم جاؤ اور اپنی روزی وغیرہ کما سکو، اس کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو بچے کو جو ہے وہ رات کو وقت پر سلانا، اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اگر یہ عادت اگر بچے میں شروع دن سے ہی پیدا ہو جائے گی تو اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر وہ انشاءاللہ آگے جا کر نماز تہجد کے لیے بھی اٹھ سکے گا آسانی کے ساتھ، نماز فجر بھی وقت پہ ادا کر سکے گا۔ اگر تو گھر کا ماحول ایسا ہے کہ رات دیر تک جو ہے وہ خوش گپیاں چلتی رہتی ہیں، ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بچہ بھی پھر انہی عادات اور خصائل کو اپناتا چلا جائے گا اور پھر رات دیر سے اور تاخیر سے پھر سونے کا عادی بن جائے گا۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ بچے کے جو بھی معاملات ہیں، خواہ وہ کھانے پینے سے تعلق رکھتے ہوں یا بچے کے سونے جاگنے سے تعلق رکھتے ہوں، بہتر یہی ہے کہ اس کے لیے کچھ وقت مختص کیا جائے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات بیان کی، میں چاہتا ہوں کہ برکت کے طور پر بھی اور رہنمائی کے طور پر بھی اسے پیش کر دوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ایک اہم امر یہ بھی ہے جو حضرت خلیفۃ المسیح الاول بیان فرمایا کرتے تھے کہ بچوں کو بعض مفید فکرے یاد کرا دیے جائیں جن میں ان کو بتایا جائے کہ ہم یہ کریں گے، یہ نہیں کریں گے۔ اس کا بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ دوسری بات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے دعا کی عادت ڈالی جائے، کیونکہ ذکر الہی کیے بغیر سونا جائز بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا ناغہ آیت الکرسی اور تینوں کل پڑھ کر اپنے بدن پر پھونکا کرتے تھے۔ جس بات کو آپ بلا ناغہ کریں وہ سنت کہلاتی ہے۔ پس جس طرح نماز کی سنتیں ضروری ہیں اسی طرح یہ سنت بھی ضروری ہے، اور اگر ان کو ترک کرنے میں گناہ ہے پھر اس کے ترک کرنے میں بھی گناہ ہونا چاہیے۔ تو حضور نے یہاں پر ایک رہنمائی دی ہے کہ بچوں کو شروع دن سے ہی یہ عادت ڈالنی چاہیے، اور والدین کا کام ہے، خواہ والدہ کا کام ہو یا والد کرے، کہ بچوں کو سونے سے پہلے جہاں ان کو سونے کے اوقات کی طرف توجہ دلائی جائے وہاں پہ ان کو پھر چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی سکھائی جائیں، چھوٹی چھوٹی جو ہیں وہ اچھی باتیں اور اخلاق کی باتیں بھی ان کو سکھائی جائیں۔ یہ بھی ان کی تربیت میں آگے چل کر ایک بہت ہی کارآمد کام کرے گی۔ اور آپ صاحب کہ جو جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ان کے دراصل بڑے گہرے نتائج ہوتے ہیں، انسان کی طبیعت پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ اس کی باریک در باریک باتوں میں سے ہمارے لیے تو رہنمائی موجود ہے، ایسے جو ہے رسا ذہن اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے تھے۔ مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پہلو سے جو ہے حضور نے بیان فرمایا، اور ہم دیکھیں گے کہ ایک جو عام بات ہے کھانے پینے کی، اس میں سے حضور نے کیا کیا انسان کو یہ نکال کے بتایا کہ اس سے کیا کیا فائدے پہنچیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ غذا بچے کو وقت مقررہ پر دینی چاہیے، اس سے بچے میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ خواہشات کو دبا سکتا ہے اور اس طرح بہت سے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ چوری، لوٹ کھسوٹ وغیرہ بہت سی برائیاں خواہشات کو نہ دبانے کی وجہ سے ہی پیدا ہوتی، کیونکہ ایسے انسان میں جذبات پر قابو رکھنے کی طاقت نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بچہ رویا ماں نے اسی وقت دودھ دے دیا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مقررہ وقت پر دودھ دینا چاہیے، اور بڑی عمر کے بچوں میں یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ وقت پر کھانا دیا جائے، اس سے یہ صفات پیدا ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں حضور نے اس سے جو آگے نتائج نکالے ہیں، پابندی وقت کا احساس، نمبر 2 خواہش کو دبانا، نمبر 3 صحت، نمبر 4 مل کر کام کرنے کی عادت ہوتی ہے، کیونکہ ایسے بچوں میں خود غرضی اور نفسانیت نہ ہوگی جبکہ وہ سب کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں گے۔ نمبر 5 اسراف کی عادت نہ ہوگی، جو بچہ ہر وقت کھانے کی چیزیں لیتا رہتا ہے وہ ان میں سے کچھ ضائع کرے گا، کچھ کھائے گا، لیکن اگر مقررہ وقت پر مقررہ مقدار میں اسے کھانے کی چیز دی جائے تو وہ اس میں سے کچھ ضائع نہیں کرے گا۔
بس اس طرح بچے میں تھوڑی چیز استعمال کرنے اور اسی سے خواہش کے پورا کرنے کی عادت ہوگی۔ نمبر 6، لالچ کا مقابلہ کرنے کی عادت ہوگی۔ مثلاً بازار میں چلتے ہوئے بچہ ایک چیز کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ لینی ہے، اگر اس وقت اسے نہ لے کر دی جائے تو وہ اپنی خواہش کو دبا لے گا، اور پھر بڑا ہونے پر کئی دفعہ دل میں پیدا شدہ لالچ کا مقابلہ کرنے کی اس کو عادت ہو جائے گی۔ اسی طرح گھر میں چیز پڑی ہو اور بچہ مانگے تو کہہ دینا چاہیے کہ کھانے کے وقت پر ملے گی۔ اس سے بھی اس میں یہ قوت پیدا ہو جائے گی کہ نفس کو دبا سکے۔ تو اس طرح سے حضور نے ایک معمولی بات جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جی اور حضور نے کیسے جو ہے اس عام ایک عادت کا جو ہے وہ بیان کیا کہ جی جب بچہ رویا اس کو دودھ پلا دیا کہ جی چپ کر گیا، ہماری جان چھوٹ گئی، بس جو ہے اپنے کام میں لگے رہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ نہیں سوچا جاتا کہ اس بچے کی شخصیت پر، اس کی عادات پر کیا اثر ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو معمولی باتیں ہیں اور عام جو روٹین کی باتیں ہیں ان کو بھی بہت سوچ سمجھ کے اور اس کے مستقبل پر نظر رکھتے ہوئے اور اس کے نتائج پر نظر رکھتے جو ہے وہ انسان کو کرنا چاہیے۔ اور یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ بچپن میں اس کو سارے بچے کو ایک لاڈ پیار میں اور بچہ اور بچپن کے نام پر گزار دیتے ہیں، اور جب وہ اس کی وہ عادات پختہ ہو جاتی ہیں تو پھر اس کی تربیت کے مسائل لے کر جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں کہ جی اب ہماری یہ بات نہیں مانتا، اس میں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا۔ تو اس لیے وہ تو شروع دن سے کرنے کی چیزیں ہیں، اور انسان کو شروع دن سے باریکی کے ساتھ جو ہے ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ آپ نے صاحب مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقتباس پڑھا ہے، اس کا خاص طور پہ ان ممالک میں تو بہت ضرورت ہے۔ جی بالکل، کیونکہ ان ممالک میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچہ جو کہے وہ مان لینی چاہیے۔ جی بالکل خان صاحب، اور اس کی وجہ سے پھر جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ تربیت بالکل بگڑتی ہے۔ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ نہ والدین کی بات ماننے کی ضرورت ہے، میں انڈیپینڈنٹ ہوں، میں کوئی بچہ نہیں رہا۔ تو یہ اتنا خوبصورت اقتباس آپ نے جو پڑھا ہے، ایک ایک چیز وہ اس کی شخصیت بنا رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح مشہور صاحب نے سونے کا ذکر کیا ہے، وہ بھی یہاں پہ بڑا خراب ہوا سسٹم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بنیادی حدیث ہے کہ حضور نے، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور منع فرمایا کرتے تھے کہ عشاء سے پہلے سونا نہیں اور عشاء کے بعد باتیں کرنے نہیں کرنی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عشاء سے پہلے اگر سو گئے تو نماز عشاء گئی، اور اگر بعد میں باتیں کرتے رہے تو فجر گئی۔ بالکل، تو یہ چیزیں اگر ٹائم کی پابندی ہو جائے، جس طرح محترم مشہور صاحب نے کہا کہ اللہ نے رات تو بنائی سونے کے لیے، ہمارے ہاں یہ خاص طور پہ اس معاشرے میں ہمارے ایشین جو کلچر ہے، جو انگریز ہے، جو یہاں کا مقامی ہے، وہ اپنے 5 دن بالکل خراب نہیں کرتا، وہ ٹائم پہ بیڈ پہ چلا جاتا ہے، اس لیے کہ صبح اس نے جاب پہ جانا ہے۔ اور خزاں وہ اپنے تو وہ بالکل خیال رکھتا ہی ہے، جیسے آپ نے فرمایا بچوں کا تو ان کا نظام بہت ہی بہتر ہے۔ جی بالکل، بچے تو ان کے 5-6 بجے جو ہے وہ بیڈ میں ہوں گے شام کو، اور صبح وقت پر آرام سے اٹھ کے اسکول چلے جائیں۔ اور ہمارے ہاں یہ جو ایشین ہیں، ہم لوگ جو ہیں، ہمارے یہ بہت اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ بچے انٹرنیٹ، کمپیوٹر، ٹیلی ویژن، یہ بڑی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد صبح کی فجر کی نماز ان کی ضائع ہو جاتی ہے، اور پھر اگلا دن جو ہے نتیجتاً اس کے جو کام کے اوقات ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ بچے کا اٹھنے کو دل نہیں چاہتا، اب نیند پوری نہیں ہوئی، جا نہیں سکتا، دل نہیں چاہے گا۔ تو اس لیے جو یہ ایک چین ہے مسلسل، اس لیے ایک کام جو ہے وہ دوسرے سے جڑا ہوا ہے، تو ہر چیز جو ہے وہ اپنا ایک اثر رکھتی ہے۔ خاصا بچوں کے جو ہے ان کی نسبت ہوتی ہے، والد سے ہوتی ہے، جو اس کا نسب نامہ ہے وہ چلتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ایک پڑھنے سننے میں بات ہے، متبنہ کی ایک اصطلاح جو ہے سننے میں، متبنہ کیا ہے اور اس کا وجود جو ہے وہ ماضی میں کیا تھا، اس وقت اس کی کیا صورتحال ہے؟ متبنہ اصل میں اردو میں جس کو ہم لے پالک کہتے ہیں وہ ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو زمانہ جاہلیت تھا اس میں یہ بڑی معروف رسم تھی، اور اس میں عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی اگر کسی
کو کسی سے بہت پسند کرتا ہے، کسی کو اچھا لگتا ہے، تو وہ غلام کو آزاد کر کے یا کسی اور کے بچے کو لے کے اپنا بیٹا بنا لیتا، منہ مولا بیٹا اس کو کہتے تھے. اور یا کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تو اس نے کسی کو لے کے اپنا بیٹا بنا لیا. اور اس میں ہوتا یہ تھا کہ جب وہ اس قسم کا دعویٰ ہو جاتا تھا تو جو پالنے والا ہوتا تھا اور اس کی جو بچہ ہوتا تھا اس کی نسبت پالنے والے کی طرف ہو جاتی تھی، یعنی اس کی جو ولدیت ہے وہ اس کے ساتھ موسوم ہو جاتی تھی، اور اس کے ساتھ اس کے تمام وہ رشتے قائم ہو جاتے تھے جو حقیقی اولاد کے ساتھ ہوتے ہیں، حقیقی بیٹے کے ساتھ ہوتے ہیں. وہ بچہ اس کا وارث ہوتا تھا، وہ بچے کا وارث ہوتا تھا، اس کا اس پالنے والے کے گھر میں آنا جانا، اس کی بچیوں کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ کھلے ماحول میں آزادانہ آنا جانا ہوتا تھا. اور اسی طرح اس بچے کی جو شادی اگر وہ کرتا تھا تو وہ بچہ اگر فوت ہو جاتا ہے یا اس عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو وہ جو تھا اس کے ساتھ یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ میرے بیٹے کی متعلقہ ہے یا میرے بیٹے کی بیوہ ہے، اس لیے اس کے ساتھ رشتے بھی نہیں ہو سکتے تھے. تو یہ رسم زمانہ جاہلیت کی تھی، بڑی معروف. اور جب اسلام آیا تو ابتداء میں اسلام میں بھی یہ رائج تھی. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ کے ایک بھتیجے تھے جو کسی جگہ پہ تجارت کے لیے گئے تو وہاں سے کچھ غلام لے کے آئے. ان میں سے ایک غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو انہوں نے حضرت خدیجہ اپنی پھپھی کو وہ تحفے کے طور پر دیا. اور یہ بچہ جو تھا اس کے متعلق آتا ہے کہ یہ دراصل کسی آزاد فیملی کا تھا، کسی جگہ پہ جنگ و جدل ہوئی اور وہاں پہ وہ قیدی بن گیا اور پھر اس طرح بکتا ہوا غلام بن گیا. تو چونکہ بڑا سمجھدار اور بہت ذہین تھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پھر آزاد کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا. اسی دوران وہ اس کے بچے کے والد اور چچا ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ پہنچے اور وہاں پہ انہوں نے پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو تو ہم نے آزاد کر دیا ہے، یہ اگر آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو چلا جائے. لیکن اس بچے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار، اتنا اثر اس پہ تھا کہ اس نے اپنے حقیقی والد اور چچا کے ساتھ انکار کر دی. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بچے کا یہ جو انداز تھا بہت پیارا لگا. اسی وقت کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس والد اور چچا کے سامنے اس بچے کو خانہ کعبہ لے گئے اور وہاں جا کے حضور نے اعلان کیا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے اور اس کو وہی حقوق ہوں گے جو میرے بیٹے کو ہونے چاہیے. تو اس کے بعد سے زید بن حارثہ کو زید بن محمد کے نام سے پکارا جانے لگا. لیکن اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب کی آیات کا نزول فرمایا تو جس طرح باقی بہت ساری رسموں کو کا کلا کما کیا، کالعدم قرار دیا، اس زمانہ جاہلیت کی رسم کو بھی قرآن کریم نے اس کو ختم کر دیا. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بیان فرمائی اس آیت میں جس میں یہ حکم نازل فرمایا. ایک تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کے دل میں سینے میں 2 دل نہیں رکھے. اور ایک اس زمانے میں یہ رسم تھی کہ وہ جب کسی اپنی بیوی سے ناراض ہوتے تھے تو اسے اپنی ماں کہہ دیتے تھے. تو اس رسم کو بھی اسلام نے کالعدم قرار دیا اور فرمایا کہ جن تم اپنی بیویوں کو ماں کہہ لیتے ہو اور وہ تمہارے لیے مائیں نہیں ہوتی. اور تیسری بات اس میں یہ فرمائی کہ جن کو تم اپنے منہ بولے بیٹے کہتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، کہ جن کو تم اپنے منہ بولے بیٹے کہتے ہو یہ تمہاری منہ کی باتیں ہیں، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. اور فرمایا کہ اگر ایسے ہوں تو ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو. اگر ان کے باپوں کے نام تم نہیں جانتے تو وہ پھر تمہارے دینی بھائی ہیں یا تمہارے دوست ہیں. تو یہ فرمایا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کو بڑا خوبصورت ایک جگہ بیان فرمایا ہے. حضور فرماتے ہیں، وہ ایک لائن پڑھتا ہوں اور اس میں بہت ساری مثالیں حضور نے دی ہیں. حضور فرماتے ہیں جو لوگ متبنہ کرتے ہیں
ان کا یہ دعویٰ سراسر لغو اور باطل ہے کہ وہ حقیقت میں بیٹا ہو جاتا ہے اور بیٹوں کے تمام احکام اس کے متعلق ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ قانون قدرت اس بیہودہ دعوے کو رد کرتا ہے، یہ جو سورۃ احزاب میں رد کیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دو بڑی خوبصورت مثالیں دی۔ حضور نے فرمایا کہ جو اس زمانے میں یونانی دوائیوں میں دو دوائیاں استعمال ہوتی تھی، سم الفار اور ایک تباشیر۔ سم الفار خطرناک قسم کا کوئی زہر تھا جس کو باقاعدہ طریقے سے استعمال کرتے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے، سم الفار کو کہے کہ یہ تباشیر ہے، اور اس کہنے سے وہ سم الفار تباشیر نہیں ہو جائے گی، اور اگر کوئی وہ سم الفار کو تباشیر کا ٹکڑا کہہ کے کھا لیتا ہے تو وہ ضرور مرے گا۔ اور ایک حضور نے بڑی خوبصورت مثال یہ بیان فرمائی کہ جس طرح کسی کو بیٹا کہہ دینے سے بیٹا اگر ہو جاتا ہے تو کل کو جو چور ڈکیت کسی کا مال غصب کرنے والے لوگ ہیں، وہ جب دیکھیں گے کہ ایک لاولد شخص بڑا امیر کبیر ہے اور اس کے ہاں بیٹا نہیں ہے، تو وہ اس کو کہیں گے کہ تم ہمارے باپ ہو۔ تو کیا ان کے یہ کہنے سے کہ تم ہمارے باپ ہو، ہم تمہیں اپنا باپ بناتے ہیں، تو وہ اس کے باپ ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ سارے دعوے ہیں، منہ کی باتیں ہیں، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اب اس کا یہ تو سارا وہ مضمون ہے جو قرآن کریم نے اس کو لے پالک کے طریق کو ختم کیا۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی کا بچہ لے کے پالتا ہے، کسی کے ہاں نرینہ اولاد نہیں، کسی کے ہاں اولاد نہیں، تو وہ کسی کا بچہ لے کے پالتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، منع نہیں ہے، بشرطے کہ اس بچے کے ولدیت اس کے اصل باپ کے ساتھ رکھی جائے، وہ اس اپنے اصل باپ کا وارث ہوگا اور بچے کا وہ اصل باپ وارث ہوگا، اور جس نے اس کو لے کے پالا ہے اس پہ یہ جو حقوق ہیں، وراثت کے حقوق، اس قسم کے حقوق اس پہ لاگو نہیں ہوں گے۔ ہاں، وہ اگر اس کو کچھ دینا چاہتا ہے تو اس کے حق میں ہبہ بھی کر سکتا ہے، وصیت بھی کر سکتا ہے، دے سکتا ہے، لیکن خود بخود وہ اس کا وارث نہیں بن جاتا۔ ایک جو چیز ہے جس میں آ جاتی ہے کہ جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ وہ گھروں میں بھی آنا جانا ہوتا تھا، تو ایسے بچے اگر کوئی شخص لے کے پالتا ہے تو اس پہ قرآن کریم نے جہاں پہ پردے کے احکامات نازل فرمائے، وہاں پہ ایک بڑا خوبصورت کہ جو تمہارے خادم ہیں یا تمہارے زیر نگی جو مرد ہیں ان کو بھی آنے جانے میں استثناء ہے۔ تو یہ بچے جو گھر میں پل رہے ہیں دراصل گھر کا ہی حصہ ہوتے ہیں، اس لیے ان سے پردے کی وہ پابندی نہیں ہوتی جو ایک عام شخص کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہ میں اس لیے وضاحت کرنا چاہتا تھا کہ بعض لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے کہ لے پالک پالا ہے تو وہ ٹھیک ہے، بیوی ہے، دوسری بچیاں ہیں اگر، تو وہ پھر ٹھیک ہے، وہ اس کا حقیقی بہن بھائیوں والا رشتہ نہیں ہے، لیکن جس طرح دوسرے زیر نگی خادم یا دوسرے زیر نگی مرد گھروں میں آ جاتے ہیں، گھروں میں کام کرنے والے ہیں، ان کے متعلق قرآن کریم نے استثناء کیا، تو یہ بھی اسی کے تحت آئے گا۔ جی ٹھیک ہے حضرت، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اب سا ایک اور اسی ضمن میں ایک اصطلاح جو ہے استعمال ہوتی ہے اس کے متعلق بھی ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ لقیت کیا ہے اور اس کے کیا احکامات ہیں؟ لقیت دراصل اس لاوارث بچے کو کہتے ہیں جو کہیں پہ گرا ہوا ہو اور اس کو کوئی اٹھا لے۔ تو جیسا کہ ابھی متبنہ کی بات ہوئی، گویا کہ لقیت بھی اسی طرز کی ایک چیز ہے وراثت کے احکامات کے حوالے سے اور دیگر احکامات کے حوالے سے، لیکن ایک تھوڑا سا فرق ہے۔ ایسے بچے کو جو کہیں سے گرا ہوا ہو اٹھا لینا اور اس کی پرورش کرنا، اس کو پالنا، اس کو گھر دینا، اس کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا خدا تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ جو ہے وہ مقبول فعل ہے اور بڑے اجر کی بات ہے۔ اور قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جان کو قتل کرتا ہے تو گویا اس نے تمام کائنات اور تمام عالم کے لوگوں کو قتل کر دیا ہے، اور فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جو کسی کو کھڑا کرتا ہے، اس کو زندہ کرتا ہے، اس کی تعلیم و تربیت، اس کی پرورش کرتا ہے، گویا کہ اس نے تمام دنیا پر احسان کیا ہے اور تمام دنیا کے لیے ایک بہترین نافع الناس وجود جو ہے وہ ان کے سامنے پیش کیا ہے، جو معاشرے کے ایک بہترین حصہ بنے گا۔ تو ایسے لاوارث بچوں کو پالنا بھی بہت ہی زیادہ برکت کا اور بہت ہی زیادہ ثواب کا موجب ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر ایسا بچہ جو کہیں سے ملتا ہے اس کو کوئی پالنے والا نہیں ہے،
تو پھر اس صورت میں یہ ذمہ داری جو ہے وہ حکومت وقت کی ہوگی اور بیت المال سے اس کے تمام نان نفقے کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے گا۔ یہ وہ فتویٰ ہے جو خلفائے راشدین نے اپنے دور میں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان سے یہ مروی ہے کہ انہوں نے جب ایسا معاملہ ان کے سامنے پیش ہوا ان کے دور خلافت میں، تو انہوں نے پھر یہی معاملہ صادر کیا ہے کہ ایسے بچوں کی کفالت جو ہے پھر حکومت وقت کرے گی اور بیت المال سے ان کا خرچہ جو ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص اس ایسے بچے کو لے کر اس کو پالنا چاہتا ہے، اس کو اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہے، تو پھر اس صورت میں وہ بچہ اسی کا ہی جو ہے اس کے پاس رہنے کا، اس کی ملکیت میں، اس کی سرپرستی میں رہنے کا جو ہے وہ قرار دیا جائے گا، اور کسی دوسرے شخص کو پھر یہ اختیار حاصل نہیں ہوگا کہ اس بچے کو حاصل کر لے، سوائے اس کے کہ اگر کوئی شخص کوئی ایسا شخص سامنے آ جاتا ہے جو کہتا ہے کہ یہ جو بچہ لقیت ہے تمہارے پاس، اس کا میں حقیقی باپ ہوں، اور قرائن اس بات کا جو ہے وہ ثبوت دے رہے ہوں کہ واقعتاً اس بچے کا یہ باپ، یہ جو شخص ہے دعوے دار ہے، مدعی ہے، یہ اس بچے کا جو ہے وہ باپ معلوم ہوتا ہے، تو اس صورت میں پھر وہ جو شخص ہے جس نے اس بچے کو پالا ہوا ہے اس سے لے کر وہ بچہ اس کے باپ کو دے دیا جائے گا، اور اس کی وجوہات جو بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایسا بچہ جو ہے پھر اس کو حقیقی باپ مل جائے گا اور باپ کی شفقت سے وہ مستفیض ہوگا، اور پھر مزید یہ ہے کہ اس کو کوئی نسب ملے گا۔ پھر یہ ہے کہ ممکن ہے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ اوہام ہو کہ یہ بچہ کسی نے پھینک دیا ہے، کہیں معاذ اللہ کہیں ولد الزنا تو نہیں، تو اس صورت میں ولد الزنا کی جو تہمت ہے اس سے بھی ایسا بچہ جو ہے وہ بچ جائے گا، تو سراسر یہ بچہ جو ہے وہ بچے کے حق میں یہ بات بہتر ہے، تو اس لیے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ایسا بچہ جو شخص دعوے دار ہو اس کے سرپرستی میں دے دیا جائے۔ جیسا کہ ابھی بات کر لی گئی ہے کہ لقیت جو ہے جس طرح متبنہ جو ہے اس کا اور اس کے جو سرپرست کا آپس میں رشتہ وراثت والا نہیں ہوتا کہ وراثت کے حقوق ان کو حاصل نہیں ہوتے ایک دوسرے کو، یہی معاملہ لقیت کے ساتھ ہے۔ لقیت کو بھی جو ہے وہ سرپرست کا وارث نہیں کہا جائے گا، نہ ہی سرپرست اس کا وارث ہوگا۔ ہاں جیسا کہ ابھی بات بیان کی گئی ہے کہ اس کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے، کوئی چیز اس کو ہبہ کی جا سکتی ہے، وہ بہرحال یہ سرپرست کا ایک کام ہے، وہ اگر چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ آخری بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات بعض حوادث آ جاتے ہیں، آفات آ جاتی ہیں، اور چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں یا بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے والدین سے بچھڑ جاتے ہیں، یا رفاہی اداروں میں بعض بچے پال رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسے بچوں کو بھی اپنے سرپرستی میں لینا چاہتا ہے تو ایسے بچے بھی جو ہیں ان پر بھی وہی احکامات صادر ہوں گے جو لقیت کے زمرے میں آتے ہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، دونوں بزرگان کا شکریہ ادا کریں گے، اور باقی جو اس موضوع سے متعلقہ بات چیت ہے انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں جاری رہے گی۔ آپ کوئی بات پوچھنا چاہیں، کوئی تجویز دینا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس آپ کے پاس ہے، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ